بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب نہج البلاغہ کا ترجمہ جو کہ مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ کا کیا ہوا ہے وہ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم پیج 791 پہ آگے ہیں، اور یہ ہے پارٹ 75۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 66، عبداللہ ابن عباس کے نام۔ نیچے لکھا ہے کہ یہ خط اس سے پہلے دوسری عبارت میں درج کیا جا چکا ہے۔ یہ پڑھتے ہیں، لکھا ہے بندہ کبھی اس شے کو پا کر خوش ہونے لگتا ہے جو اس کے ہاتھ سے جانے والی تھی ہی نہیں، اور ایسی چیز کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے جو اسے ملنے والی ہی نہ تھی، لہٰذا لذت کا حصول اور جذبہ انتقام کو فروغ کرنا ہی تمہاری نظروں میں دنیا کی بہترین نعمت نہ ہو، بلکہ باطل کو مٹانا اور حق کو زندہ کرنا ہو، اور تمہاری خوشی اس ذخیرے پر ہونا چاہیے جو تم نے آخرت کے لیے فراہم کیا ہے، اور تمہارا رنج اس سرمایہ پر ہونا چاہیے جسے صحیح مصرف میں صرف کیے بغیر چھوڑ رہے ہو، اور تمہیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 67، جس میں لکھا ہے کہ والی مکہ قاف سے میم قسم ابن عباس کے نام۔ لکھا ہے کہ لوگوں کے لیے حج کے قیام کا سر و سامان کرو اور اللہ کے یادگار دنوں کی یاد دلاؤ، اور لوگوں کے لیے صبح و شام اپنی نشست قرار دو، مسئلہ پوچھنے والے کو مسئلہ بتاؤ، جاہل کو تعلیم دو، اور عالم سے تبادلہ خیالات کرو، اور دیکھو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے تمہاری زبان کے سوا کوئی سفیر نہ ہونا چاہیے، اور تمہارے چہرے کے سوا کوئی تمہارا دربان نہ ہونا چاہیے، اور کسی ضرورت مند کو اپنی ملاقات سے محروم نہ کرنا، اس لیے کہ پہلی دفعہ اگر حاجت تمہارے دروازوں سے پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، اس لیے کہ پہلی دفعہ اگر حاجت تمہارے دروازوں سے ناکام واپس کر دی گئی تو بعد میں اسے پورا کر دینے سے بھی تمہاری تعریف نہ ہوگی۔ پیج 792۔ اور دیکھو تمہارے پاس جو اللہ کا مال جمع ہو اسے اپنی طرف سے عیال داروں اور بھوکے ننگوں تک پہنچاؤ، اس لحاظ کے ساتھ کہ وہ استحقاق اور استحقاق کے صحیح مرکزوں تک پہنچے، اور جو اس سے بچ رہے اسے ہماری طرف بھیج دو تاکہ ہم اسے ان لوگوں میں بانٹیں جو ہمارے گرد جمع ہیں، اور مکے والوں کو حکم دو کہ وہ باہر سے آ کر ٹھہرنے والوں سے کرایہ نہ لیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں عاکف عین الف کاف فے اور بادی یکساں ہیں، بے الف دال چھوٹی یکساں ہیں۔ عاکف وہ ہے جو اس میں مقیم ہو، اور بادی وہ ہے بے الف دال چھوٹی ہے، وہ ہے جو باہر سے حج کے لیے آیا ہو۔ خداوند عالم ہمیں اور تمہیں پسندیدہ کاموں کی توفیق دے، وسلام۔ اور یہ مکتوب 67 مکمل ہو گیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 68۔ اپنے زمانہ خلافت سے قبل سلمان فارسی کے نام تحریر فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں دنیا کی مثال سانپ کسی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے، لہٰذا دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ موڑے رہنا کیونکہ ان میں سے تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ اس کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو کیونکہ تمہیں اس کے جدا ہو جانے اور اس کے حالات سے پلٹا کھانے کا یقین ہے، اور جس وقت اس سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو اسی وقت اس سے زیادہ پریشان ہو، کیونکہ جب بھی دنیا اور اس کی مسرت پر مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ اسے سختیوں میں جھونک دیتی ہے، یا اس کے انس پر بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے انس کو وحشت و ہراس میں ہیر الف سین سے بدل دیتی ہے۔ یہاں پہ مکتوب 68 مکمل ہوا، اور اب ہم مکتوب 69 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ حارث ہمدانی کے نام۔ یہ مکتوب مولانا نے تحریر کیا تھا، اور یہ 2-3 صفحات پر ہے، یہ ہم آسانی سے پڑھ لیں گے جلدی سے۔ لکھا ہے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے پند و نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اور گزشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو، اور گزری ہوئی دنیا سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے، اور اس کا آخر بھی اپنے اول سے جا ملنے والا ہے، اور اس دنیا سب
اور یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ دیکھو اللہ کی عظمت کے پیش نظر حق بات کے علاوہ اس کے نام کی قسم نہ کھاؤ۔ موت اور موت کے بعد کی منزل کو بہت زیادہ یاد کرو۔ موت کے طلبگار بنو مگر قابل اطمینان شرائط کے ساتھ، اور ہر اس کام سے بچو جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور مسلمانوں کے لیے اسے ناپسند کرتا ہو۔ ہر اس کام سے دور ہو رہو جو چوری چھپے کیا جا سکتا ہو مگر اعلانیہ کرنے میں شرم دامن گیر ہوتی ہو، اور ہر اس فعل سے کنارہ کش ہو کہ جب اس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے تو وہ خود بھی پیج 794 تو وہ خود بھی اسے برا قرار دے یا معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ اپنی عزت و آبرو کو چہمگوئیوں کے تیروں کا نشانہ نہ بناؤ، جو سنو اسے لوگوں سے واقعے کی حیثیت سے بیان نہ کرتے پھرو کہ جھوٹا قرار پانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور لوگوں کو ان کی ہر بات میں جھٹلانے بھی نہ لگو کہ یہ پوری جہالت ہے۔ غصے کو ضبط کرو اور اختیار و اقتدار کے ہوتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لو، اور غصے کے وقت بردباری اختیار کرو اور دولت و اقتدار کے ہوتے ہوئے معاف کرو، تو انجام کی کامیابی تمہارے ہاتھ رہے گی، اور اللہ نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں ان پر شکر بجا لاتے ہوئے ان کی بہبودی چاہو، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو ضائع نہ کرو، اور اس نے جو انعامات تمہیں بخشے ہیں ان کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ اگلے پیراگراف میں مولا فرما رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ ذخیرہ بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا، اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس آدمی کی صحبت سے بچو جس کی رائے کمزور اور افعال برے ہوں، کیونکہ آدمی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں رہائش رکھو کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں۔ غفلت اور بے وفائی کی جگہوں اور ان مقامات سے کہ جہاں اللہ کی اطاعت میں مددگاروں کی کمی ہو پرہیز کرو، اور صرف مطلب کی باتوں میں اپنی فکر پیمائی کو محدود رکھو، اور بازاری اڈوں میں اٹھنے بیٹھنے سے الگ رہو، کیونکہ یہ شیطان کی بیٹھکیں اور فتنوں کی آماج گاہیں ہوتی ہیں۔ پیج 795 آماج گاہیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ تم سے پست حیثیت کے ہیں انہی کو زیادہ دیکھا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شکر کا ایک راستہ ہے۔ جمعے کے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا، مگر یہ کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے جانا ہو یا کوئی معذوری درپیش ہو، اور اپنے تمام کاموں میں اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کی اطاعت دوسری چیزوں پر مقدم ہے۔ اپنے نفس کو بہانے کر کے عبادت کی راہ پر لاؤ، اور اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو، دباؤ اسے کام نہ لو جب وہ دوسری فکروں سے فارغ البال اور چونچال ہو، چے واو نون چے الف لام، چونچال ہو تو اس وقت اس سے عبادت کا کام لو، مگر جو واجب عبادتیں ہیں ان کی بات دوسری ہے، انہیں تو بہرحال ادا کرنا ہے اور وقت پر بجا لانا ہے۔ اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ موت تم پر آ پڑے اس حال میں کہ تم اپنے پروردگار سے بھاگے ہوئے دنیا طلبی میں لگے ہو، اور فاسقوں کی صحبت سے بچے رہنا، کیونکہ برائی کی طرف بڑھا کرتی ہے، اور اللہ کی عظمت و توقیر کا خیال رکھو، اور اس کے دوستوں سے دوستی کرو، اور غصے سے ڈرو، کیونکہ یہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک بڑا لشکر ہے۔ وسلام۔ اور یہاں پر مکتوب 69 ختم ہو گیا۔ کتنا خوبصورت تھا، جو کہ حارث حمدانی کے نام تھا، اور ایک جملہ مولا کا موتی کی عظمت، بہت عظیم الفاظ ہیں مولا کے، کہ ہماری زندگی میں ساری ہمیں روشنیاں، ہم اگر ان راستوں پہ چلیں تو ہم روشن راستوں پہ چلیں گے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں مکتوب 70 پیج 795 پر ہی ہیں، بس 2 لائنیں اس پیج پر ہیں اور پھر ہم اگلے پیج پہ پہنچ جائیں گے۔ لکھا ہے والی مدینہ
سہل ابن حنیف انصاری کے نام، مدینے کے کچھ باشندوں کے بارے میں جو معاویہ سے جا کر مل گئے۔ ہم آ گئے ہیں اب پیج 796 سے۔ مولا فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہاں کے کچھ لوگ چپکے معاویہ کی طرف کھسک رہے ہیں، تم اس تعداد پر کہ جو نکل گئی ہے اور اس کمک پر کہ جو جاتی رہی ہے ذرا افسوس نہ کرو ان کے گمراہ ہو جانے اور تمہارے اس قلق و اندوہ سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ یہی بہت ہے کہ وہ حق و ہدایت کی طرف سے بھاگ رہے ہیں اور جہالت و گمراہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ دنیا دار ہیں جو دنیا کی طرف جھک رہے ہیں اور اسی کی طرف تیزی سے لپک رہے ہیں۔ انہوں نے عدل کو پہچانا، دیکھا، سنا اور محفوظ کیا اور اسے خوب سمجھ لیا کہ یہاں حق کے اعتبار سے سب برابر سمجھے جاتے ہیں، لہٰذا وہ ادھر بھاگ کھڑے ہوئے جہاں جانبداری اور تخصیص تیخے سواد برتی جاتی ہے۔ خدا کی قسم وہ ظلم سے نہیں بھاگے اور عدل سے جا کر نہیں چمٹے، اور ہم امیدوار ہیں کہ اللہ اس معاملے کی ہر سختی کو آسان اور اس سنگلاخ زمین کو ہمارے لیے ہموار کرے گا انشاءاللہ والسلام۔ یہاں پہ مکتوب 70 ختم ہو گیا اور اب ہم مکتوب 71 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ ہم جو مکتوب کی تعداد ہے وہ 79 ہے، اور ہم انشاءاللہ آج کی اس آڈیو میں مکتوب کو مکمل کر لیں گے۔ مکتوب 71 لکھا ہے منظر ابن جارود ابدی کے نام، جبکہ اس نے خیانت کی بعض ان چیزوں میں جن کا انتظام آپ نے اس کے سپرد کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے، اب یہ مولا نے لکھا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکہ دیا۔ میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم بھی ان کی روش کی پیروی کرتے اور ان کی راہ پر چلتے ہوگے۔ پیج 797 چلتے ہوگے، مگر اچانک مجھے تمہارے متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش نفسانی کی پیروی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے لیے کوئی توشہ باقی رکھنا نہیں چاہتے۔ تم اپنی آخرت گنوا کر دنیا بنا رہے ہو اور دین سے رشتہ توڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو۔ جو مجھے معلوم ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو تمہارے گھر والوں کا اونٹ اور تمہاری جوتی کا تسمہ بھی تم سے بہتر ہے۔ جو تمہارے طور طریقے کا آدمی ہو وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعے کسی رخنہ کو پاٹا جائے یا کوئی کام انجام دیا جائے یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے یا اسے امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لیے اس پر اطمینان کیا جائے۔ لہٰذا جب میرا خط ملے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ یہاں پر مکتوب کا جو مولا کے الفاظ تھے وہ مکمل تو ہو گئے، لیکن ایک پیراگراف ہے لکھا ہے سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ منظر وہی ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ ادھر ادھر اپنے بازوؤں کو بہت دیکھتا ہے اور اپنی دونوں چادروں میں غرور سے جھومتا ہوا چلتا ہے اور اپنی جوتی کے تسموں پر پھونک مارتا رہتا ہے کہ کہیں اس پر گرد نہ جم جائے۔ یہاں پر مکتوب 71 بھی مکمل ہوا اور اب آئیے مکتوب 72 کی طرف۔ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رحم اللہ کے نام، کہ تم اپنی زندگی کی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور پیج نمبر 798 نہیں بڑھ سکتے اور نہ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہو جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمانہ 2 دنوں پر تقسیم ہے، ایک دن تمہارے موافق اور ایک دن تمہارا مخالف، اور دنیا مملکتوں کے انقلاب و انتقال کا گھر ہے۔ اس میں جو چیز تمہارے فائدے کی ہوگی وہ تمہاری کمزوری و ناتوانی کے باوجود پہنچ کر رہے گی، اور جو چیز تمہارے نقصان کی ہوگی اسے تم قوت و طاقت سے بھی نہیں ہٹا سکتے۔ جزاک اللہ۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں مکتوب نمبر 73 کو پڑھتے ہیں۔ معاویہ کے نام۔ مولا فرماتے ہیں میں تم سے سوال و جواب کے تبادلے اور تمہارے خطوں کو توجہ کے ساتھ سننے میں اس طریقہ کار کی کمزوری اور اپنی سمجھ کی غلطی کا احساس کر رہا ہوں، اور تم اپنی جو خواہشوں کے منوانے کے مجھ سے درپے ہوتے ہو اور مجھ سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہو تو ایسے ہو گئے ہو جیسے کوئی گہری نیند میں پڑا خواب دیکھ رہا ہو۔
اور بعد میں اس کے خواب بے حقیقت ثابت ہوں، یا جیسے کوئی حیرت زدہ منہ اٹھائے کھڑا ہو کہ نہ اس کے لیے جائے رفتن ہو نہ پائے ماندن، اور اسے کچھ خبر نہ ہو کہ سامنے آنے والی چیز اسے فائدہ دے گی یا نقصان پہنچائے گی۔ ایسا نہیں کہ تم بالکل ہی یہ شخص ہو، بلکہ وہ تمہارے مانند ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی حد تک طرح توئے رہے دینا میں دنیا ہو، شاید لکھا ہاں طرح دنیا میں دوبارہ پڑھتی ہوں، کسی حد تک طرح دینا میں مناسب نہ سمجھتا ہوتا تو میری طرف سے ایسی تباہیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا۔ دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، بلکہ وہ تمہارے مانند ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کسی حد تک طرح دینا میں مناسب نہ سمجھتا ہوتا تو میری طرف سے ایسی تباہیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا جو ہڈیوں کو توڑ دیتی اور جسم پر گوشت کا نام نہ چھوڑتی۔ پیج 799 نام نہ چھوڑتی۔ اس بات کو خوب سمجھ لو کہ شیطان نے تمہیں اچھے کاموں کی طرف رجوع ہونے اور نصیحت کی باتیں سننے سے روک دیا ہے۔ سلام اس پر جو سلام کے قابل ہے۔ یہاں پر مکتوب 73 مکمل ہو گیا۔ اب جو ہم مکتوب 74 پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے نوشتہ۔ لکھا ہے کہ جو حضرت نے قبیلہ ریب یہ عین ہے ربیہ اور اہل یمن کے مابین بطور معاہدہ تحریر فرمایا، بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسے حشام ابن صائب سین الف حمزہ بے کلبی کی تحریر سے نقل کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے کہ یہ ہے وہ عہد جس پر اہل یمن نے، وہ شہری ہوں یا دیہاتی، اور قبیلہ ربیہ نے، وہ شہر میں آباد ہوں یا بادیہ نشین، اتفاق کیا ہے کہ وہ سب کے سب کتاب اللہ پر ثابت قدم رہیں گے، اسی کی طرف دعوت دیں گے، اسی کے ساتھ حکم دیں گے، اور جو اس کی طرف دعوت دے گا اور اس کی روح سے حکم دے گا اس کی آواز پر لبیک کہیں گے، یہ اس کے عوض کوئی فائدہ چاہیں گے اور نہ اس کے کسی بدل پر راضی ہوں گے، اور جو کتاب اللہ کے خلاف چلے گی اور اسے چھوڑ دے گا اس کے مقابلے میں متحد ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کی آواز ایک ہوگی، اور وہ کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش کی وجہ سے، کسی غصے کرنے والے کے غصے کی وجہ سے، اور ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو ذلیل کرنے کی وجہ سے، اور ایک جماعت کے دوسری جماعت کو گالی دینے سے اس عہد کو نہیں توڑیں گے، بلکہ حاضر یا غیر حاضر، کم عقل عالم بردبار کم عقل عالم بردبار جاہل سب اس کے پابند رہیں گے۔ پھر پیج 800 پھر اس عہد کی وجہ سے ان پر اللہ کا عہد و پیمان بھی لازم ہو گیا ہے، اور اللہ کا عہد پوچھا جائے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کاتب سطور علی ابن ابی طالب، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب ہم پیج نمبر 800 پر ہی ہیں اور مکتوب نمبر 75 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ شروع میں جب آپ کی بیعت کی گئی تو آپ نے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام تحریر فرمایا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسے واقدی واو الف قاف دال چھوٹی ہے واقدی نے کتاب الجمل میں تحریر کیا، اور بریکٹ کلوز کیا ہے کہ خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، اور یہ ایک پیراگراف ہے صرف میں پڑھتی ہوں۔ مولا فرما رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ میں نے لوگوں کے بارے میں پورے طور سے حجت ختم کر دی اور تمہارے معاملات سے چشم پوشی کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ واقعہ ہو کر رہا کہ جسے ہونا تھا اور روکا نہ جا سکتا تھا۔ یہ قصہ لمبا ہے اور باتیں بہت ہیں، بہرحال جو گزرنا تھا گزر گیا اور جسے آنا تھا آ گیا، لہٰذا اٹھو اور اپنے یہاں سے کے لوگوں سے میری بیعت حاصل کرو اور اپنے ساتھیوں کے وفد کے ساتھ میرے پاس پہنچو، وسلام۔ اور یوں یہ مکتوب 75 مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے وہ 76 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے وصیت، ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے نام، جبکہ انہیں بصرے میں اپنا قائم مقام مقرر کیا، اور یہ ہے وصیت کے نام سے ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ لوگوں سے کشادہ روی سے پیش آؤ، اپنی مجلس میں لوگوں کو راہ دو، حکم میں تنگی روا نہ رکھو، غصے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ شیطان کے لیے شگون نیک ہے، اور اس بات کو جانے رہو کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دوزخ سے دور کرتی ہے، اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے
وہ دوزخ سے قریب کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ یہ وصیت نامہ ختم ہو گیا، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 808 پر، 801 پر ہی ہیں، آگے ہیں، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 77، جس کی ہیڈنگ ہے ہدایت، جو عبداللہ ابن عباس کو خوارج سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجتے وقت مولا نے فرمائی۔ اور یہ ایک ہی پیراگراف ہے سامعین، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، تم ان سے قرآن کی روح سے بحث نہ کرنا، کیونکہ قرآن بہت سے معنی کا حامل ہوتا ہے اور بہت سی وجہیں رکھتا ہے۔ تم اپنی کہتے رہو گے، وہ اپنی کہتے رہیں گے، بلکہ تم حدیث سے ان کے سامنے استدلال کرنا، وہ اس سے گریز کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ یہاں پر ختم ہو گیا جو کہ ہدایت 77، مکتوب 77 جو کہ ہدایت کے نام سے تھی۔ اب ہم آگے جا رہے ہیں، اور اگلا ہے مکتوب نمبر 78، یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ۔ ابو موسیٰ اشعری کے نام، الف شین عین رے چھوٹی، حکمین کے سلسلے میں ان کے ایک خط کے جواب میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسے سعید ابن یحییٰ الف میم واو چھوٹی اے نے اپنی کتاب المغازی میں درج کیا ہے، اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی بہت سی سعادتوں سے محروم ہو کر رہ گئے، وہ دنیا کے ساتھ ہو لیے، خواہش نفسانی سے بولنے لگے۔ ہاں یہی لکھا ہے، خواہش نفسانی سے بولنے لگے۔ میں اس معاملے کی وجہ سے ایک حیرت و استعجاب کی منزل میں ہوں کہ جہاں ایسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو خود بینی اور خود پسندی میں مبتلا ہیں، میں ان کے زخم کا مداوع تو کر رہا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ منجمد خون کی صورت اختیار کر کے لا علاج نہ ہو جائے۔ پیج 802۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت بندی اور اتحاد باہمی کا خواہشمند نہیں ہے، جس سے میری غرض صرف حسن ثواب اور آخرت کی سرفرازی ہے۔ میں نے جو عہد کیا ہے اسے پورا کر کے رہوں گا، اگرچہ تم اس نیک خیال سے کہ جو مجھ سے آخری ملاقات تک تمہارا تھا اب پلٹ جاؤ۔ یقیناً وہ بدبخت ہے کہ جو عقل و تجربے کے ہوتے ہوئے اس کے فوائد سے محروم رہے۔ میں تو اس بات پر پیچ و تاب کھاتا ہوں کہ کوئی کہنے والا باطل بات کہے یا کسی ایسے معاملے کو خراب ہونے دوں کہ جسے اللہ درست کر چکا ہو، لہٰذا جس بات کو تم نہیں جانتے اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ شریر لوگ بری باتیں تم تک پہنچانے کے لیے اڑ کر پہنچا کریں گے۔ وسلام۔ اور یہاں پر ہم نے مکتوب نمبر 78 مکمل کر لیا، اور اب آخری مکتوب 79 جو کہ صرف ایک پیراگراف کا ہے، تو ہم آئیے مل کر پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان تمام باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم ان سب باتوں پہ عمل کریں اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزاریں۔ مولا فرما رہے ہیں مکتوب 79 میں، بلکہ اس کے آغاز میں لکھا ہے کہ جو ظاہری خلافت پر متمکن ہونے کے بعد فوجی سپاہ سالاروں کو تحریر فرمایا۔ مولا نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو اس بات نے تباہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے حق روک لیے، تو انہوں نے رشوتیں دے کر اسے خریدا اور انہیں باطل کا پابند بنایا، تو وہ ان کے پیچھے انہی راستوں پر چل پڑے۔ بس یہاں پر یہ مکتوب ختم ہو گیا ہے، اور آخر میں یہاں پہ لکھا ہے تما باب الکتب بالحمدللہ۔ جی، یعنی کہ یہاں پر یہ اللہ کے فضل سے ہم نے اس باب کا، یعنی جس میں مکتوب تھے مولا کے خطوط تھے جو مولا نے لکھے تھے، اور اس میں اتنی ساری ہدایات تھیں، اتنی کچھ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل کریں تو ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں شامل ہوں گے۔ آئیے بس اس آج کی آڈیو کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ہم اگلا جو باب جس میں کہ مولا کے کلمات قصار ہیں، یعنی کہ ان مولا کی سینگز ہیں، چھوٹے چھوٹے مولا کے احکامات ہیں، مولا نے ہمیں جو ارشادات ہیں مولا کے، ہم وہ پڑھیں گے، اور ہم اس کے بعد پھر اگلی آڈیو میں ہی اس کا آغاز کریں گے۔ تو آج کی اس آڈیو میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور دعا اور شکرانہ بھی کر رہی ہوں کہ ہم پیج 802 ہم نے مکمل کر لیے، اور یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ اس کتاب
کا جو آخری صفحہ ہے وہ ہے پیج 960. ویسے تو 959 ہے, 959 پہ حکمت, آخری حکمت ہے 480. میں نے بتایا تھا جیسے شروع میں کہ 480 حکمات ہیں, اور ہم اس کو اگلی آڈیو میں پہلی حکمت سے شروع کریں گے, اور یہ پیج 959 پہ مکمل ہو جائے گی, جبکہ ہم اس وقت ہم آغاز کریں گے پیج 803 سے, اور ہم اختتام کریں گے پیج 959 پہ. اور آخری صفحہ ہے 960 جس میں کہ کتاب کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے, وہ بھی میں پڑھ دوں گی تاکہ آپ تک پہنچ جائے, اور یہ کتاب, اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک نقطہ آپ تک پہنچ جائے گا, کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا حافظ, فی امان اللہ.